ڈاکٹر صاحب میں ذرا آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. اس میں بنیادی طور پہ اس میں کوئی دوسری رائے اس لیے بھی نہیں ہے. دیکھیں نا یہ کفر جو ہے ملت واحدہ ہو گئی ہے اور ہم جو ہیں مطلب ملت تقسیمہ ہو چکے ہیں, منقسمہ ہو چکے ہیں مکمل طور پہ. اور عالم یہ ہے کہ صاحب آپ تو خاص طور پہ چونکہ اسٹوڈنٹس ڈیل کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ آج اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے صاحب ہم اپنے مسائل میں گھرے ہوئے اتنے ہیں کہ ہم کیا مزید جو ہے مطلب فلسطینیوں کی یا فلسطینی سرزمین کی یا قبلہ اول کی بات کریں. غزہ میں اس وقت ظاہر ہے جو قیامت بپا ہوئی ہے, جو قیامت خیزی ہے. میں مستقل جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو خاص طور پہ جو فالو کروں, تو وہاں پہ تو ایک خاص یوں کہیے کہ مائنڈ سیٹ کے تحت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ نیوز جو ہے وہ اپنے مطلب کی خبروں کو جو ہے باقاعدہ جنریٹ کیا جاتا ہے اور اپنے مطلب کے جو اینگلز ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے. اور پرابلم یہ بھی ہو گئی ہے کہ وہاں جتنے صحافی ہیں ان کا بھی ظاہر رابطہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, آلموسٹ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس کے ذریعے سے بھی ظاہر خبریں نہیں پہنچ پا رہی. تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ چاروں طرف سے گھیر کے مارنا, تو ہر طرح سے گھیر کے مکمل طور پہ جو ہے وہ مار رہے ہیں اور ایسا مار رہے ہیں کہ آواز تک جو ہے باہر نہیں آ رہی. اور خبر تو چھوڑ دیجیے صاحب, وہ تو بات کی بات ہے. تو جو انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو بے بسی ہے اس وقت ہماری اور مجرمانہ غفلت بھی ہے جو ہماری, اور جو انسانی حقوق کے جو چیمپئنز اس وقت منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں, ڈاکٹر فرحان صاحب بتائیے ذرا اس بارے میں. سر سب سے پہلی چیز تو یہ آپ دیکھیں کہ جن کو آپ انٹرنیشنلی انسانی حقوق کے چیمپئن کہتے ہیں, سو کالڈ سب سے بڑا سو کالڈ انسانی حقوق کا چیمپئن جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے سیکرٹری فار اسٹیٹ وزیر خارجہ جب جاتے ہیں اسرائیل یعنی دا ٹیررسٹ اسٹیٹ آف زائنسٹ جس کو میں بولتا ہوں, تو وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر امریکہ کا وزیر خارجہ کے طور پہ بعد میں آیا ہوں, پہلے میں ایک یہودی کے طور پہ آیا ہوں, ایک یہودی کے طور پہ آیا ہوں. آپ کے امریکہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 35 سال سے نیو کونز اور نیو کنزرویٹیوز جتنے بھی ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, اور جو بھی پریزیڈنسی آتی ہے اور جو ان کی کیبنٹ بنتی ہے اس کو وہ ڈیل کرتے ہیں. اور نیو کنزرویٹیو کون ہیں؟ اشکنازی جیوز ہیں اور زائنسٹ جیوز ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, جو یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور یہ اشکنازی اور جو زائنسٹ جیوز ہیں یہ ریسٹ آف دا ہیومن پاپولیشن آن پلانٹ ارتھ کو جینٹائل سمجھتے ہیں. جس طرح کہ میں اور آپ کہیں جانور پال لیں یا فصل لگا لیں اور ان کو اپنے استعمال کے لیے کاٹ دیں, استعمال کر لیں اور خوراک کا حصہ بنائیں, ان کا ماننا یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سوائے جیوز کے زائنسٹ جیوز کے جو اپنے اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں, پوری کی پوری انسانیت کو یہ تہو بالا کر دیں, مار دیں, قتل و غارت کر دیں, میسیکرنگ کر دیں, وہ ثواب کا کام ہے. یہ بیسیکلی ان کے بیسک کانسیپٹس ہیں, ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, ان کی ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے, ان کا اوور آل پورے کا پورا سٹرکچر اس پہ چل رہا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیمپئن کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت وائٹ فاسفورس بام جو ہے اس کا استعمال بند ہے, کوئی نہیں کر سکتا. یو این او کی اس کے اوپر ریزولوشنز آ رہی ہیں, وار کرمنل اس کو سمجھا جاتا ہے, لیکن پچھلے 3 دنوں سے وائٹ فاسفورس بامب جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور میں اس بامب کے بارے میں بتا دوں کہ جب آپ کی سکن کے اندر اس کے اثرات چلے جاتے ہیں اور ہوا میں موجود اثرات جب آپ کے سکن کے اندر اس کے چلے جاتے ہیں تو جہاں کہیں سے بھی انوائرمنٹ میں آکسیجن ہوتی ہے تو جلن شروع ہو جاتی ہے. اور جب یہ بامب برستا ہے تو اس وقت 500 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر پیدا کرتا ہے, اور یہ نباتات, انسان, حیوانات سب کو تباہ کر دیتا ہے. اگلی بات کرتے ہیں کہ جو آپ کا اسٹرپ آف غزہ ہے 41 کلومیٹر اور 4 کلومیٹر چوڑائی کی, وہاں پر تقریباً 10-12 کلومیٹر چوڑائی, جو ناردرن پارٹ اس کا ہے, نارتھ یعنی شمالی غزہ کی اسٹرپ, جو آگے اسرائیل سے آگے ملتا ہے, 7 سے 8 لاکھ مسلمانوں کو ڈسپلیس کر کے ان کی جگہیں چھڑوا کے انٹرنلی ڈسپلیس کر کے ان کو ساؤتھ غزہ اسٹرپ کے اندر لایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف یہ جو آپ کا صحرائے سینا ہے وہاں اس طرف سے ایجپٹ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر اپنا بارڈر اوپن. اچھا, اس میں قطع کلام کی معذرت, ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ میں ان کو بھی نہیں مانتا. 1 ملین سے اوپر جو ہیں وہ فلسطین مطلب غزہ کے جو لوگ ہیں وہ 1 ملین سے اوپر ڈسپلیس ہو چکے ہیں. ہم اس ویسٹرن میڈیا اور ڈیپ پاکٹ میڈیا آف جوش میڈیا کی بات کرتے ہیں, ان کے اکارڈنگلی ہی اس وقت کم و پیش 3000 کے قریب کلنگ ہو چکی ہے غزہ کے اندر. یہ تو کچھ نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم ان کے اگر بات بھی کر لیں تو 3000 میں سے قریباً 850 یا 900 کے قریب نوزائیدہ بچے ہیں جو مار دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ابھی کنٹینیوشن میں آپ کو بتا رہا تھا, وہاں پر اگر بلڈنگز جو غزہ میں جو ڈیمولش کی گئی ہیں, تباہ کی گئی ہیں, 22,000 کے قریب بلڈنگز ہیں وہاں پہ. اور یہ جو لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں جن کو روکا جا رہا ہے, اور روکا کیسے جا رہا ہے,
ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نیوز چینل ہوا کرتا تھا جس کو بعد میں امریکہ نے پرچیز کر لیا, MSNBC, جس کو امریکن کیبل چینل بھی کہا جاتا ہے. وہاں بڑے مشہور جو اینکر پرسن ہیں مہدی حسن اور ان کے ساتھ 2 اور مسلمان اینکرز, ان کو وہاں پر ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے, وہ اینکرشپ نہیں کر سکتے. اور پورے ویسٹ کے اندر اس وقت کوئی شخص مسلم اسکالر, PhD اسکالر یا اینالسٹ جو کہ مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی سی بھی ہمدردی رکھتا ہے, وہ ایز این اینالسٹ نہیں بلایا جائے. جی ابھی میں آپ کو بتاؤں, میں تو بڑا اس وقت سچی بات ہے کہ دل گرفتہ اس اعتبار سے, وہ ایک ویڈیو نگاہ سے گزری, وہ ایک مولانا بتا رہے تھے کہ وہ وہاں پر, آپ کو پتہ ہے ناظرین کے ظاہر ہے دفنانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے انتظام تو ہے نہیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ جو فگرز آ رہی ہیں نا صاحب کی, اتنی جو ہے وہ اپنا شہادتیں ہو چکی ہیں, تو ظاہر شہادت کا ورڈ تو یوز نہیں کر رہے, وہ تو مطلب باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ مطلب ان کی کلنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے صاحب بنیادی طور پہ. یہ تو یہ اور یہ ایک بتاؤں, یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا انفولڈ قسم کا مطلب معاملہ رہ جائے گا, جو مطلب ایک ایسا مطلب فولڈر رہ جائے گا جو کبھی بھی انفولڈ نہیں ہوگا. وہاں پر جو آئس کریم کی وینز ہیں, جو اب دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے بچوں کے لیے جب آئس کریم کی وین آتی ہے, مطلب فلسطینی بچوں کے لیے تو ویسے ہی. اب وہ آئس کریم کی جو وین آئی ہوئی ہے وہاں پر, وہ بنیادی طور پر آئس کریم دینے کے لیے نہیں آئی ہوئی, وہ چونکہ وہاں پر کولڈ اسٹوریج نہیں ہے, تو لاشوں کو جو ہے بنیادی طور پر وہاں پر رکھا جا رہا ہے.